بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت صالح اور تندرست اولاد ہے۔ انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کا عطا کرنا یہ اللہ کی حکمت میں ہے، جس کو نوازنا چاہے جب چاہے نواز دے۔ ہاں، اس حوالے سے اگر طبی معاملات ہیں تو انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دے، دعا کرے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا کرے۔ یہ دو دعائیں جو قرآن میں ثابت ہیں، ایک زکریا علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور دوسری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن کریم بنا دیا ہے اسی لیے کہ میں اور آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہر وہ شخص جو بے اولاد ہے وہ یہ دعائیں پڑھے، اللہ سے مانگے۔ اور دوسرا، اگر کوئی طبی معاملہ ہے، بعض دفعہ مردوں میں ہوتا ہے بعض دفعہ عورتوں میں ہوتا ہے، تو اس کا علاج کریں، پھر بھی نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں۔ اگر سپرم میں کوئی پرابلم ہے، جراثیم میں کوئی پرابلم ہے، تو اس حوالے سے عام طور پر یہ 7 ادویات کو سامنے رکھیں اور ان میں اس کا علاج ڈھونڈیں تو کافی حد تک کامیابی ہوتی ہے۔ فیرم فاس، کلکیریا فاس، کالیم فاس، مینگ فاس اور نیٹ فاس، ایشبگندا، ایگنس کاسس، یہ بڑی دعائیں ہیں اس مقصد کے لیے۔ ان کو سامنے رکھ کے ایک اچھے معالج کے مشورے کے بعد ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے۔ تو بہرحال سپرمز کی جو بیماری ہے یہ قابل علاج ہے۔ اگر پس زیادہ ہے تو پھر اور ادویات کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ اس شکل میں ادویات کارگر ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ اگر سپرمز ڈیڈ ہے یا وہ ان ایکٹیو ہے یا وہ پیرالائزڈ ہے، اگر پس زیادہ ہے یا اور پرابلم ہے، سوزاک کی بیماری ہے یا سفلس رہ چکا ہے، تو اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے گا، تو پھر ساتھ جو ہے نا ادویات کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اولاد ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وہ بڑی تمنا کرتے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو نیک بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ عہد حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاد چونکہ اس کے سیکھنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، والدین اور اساتذہ سے ہٹ کر اور بہت سے اسباب ہیں، سوشل میڈیا، تو اس حوالے سے اولادوں کے جو رجحانات ہیں وہ والدین کی توقعات سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔